ربیع الاول اسلامی مہینوں کی لڑی کا تیسرا موتی ہے۔ عربوں کے ہاں یہ مہینہ موسم بہار کا پہلا مہینہ قرار پایا تھا، اس لیے اسے ربیع الاول کہتے ہیں۔ ربیع کے معنی بہار کے ہوتے ہیں۔ جس وقت وہ مہینوں کے نام لکھ رہے تھے اور تعین کر رہے تھے، یعنی لکھنے سے یہ مراد ہے، تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اس موسم، یہ چونکہ بہار کا موسم ہے تو اس لیے اس کا نام ربیع الاول، پھر دوسرا آگے آ جائے گا تو ربیع الثانی، ٹھیک ہے، کیونکہ جو عربوں میں موسموں کے بولنے کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ربیع، صیف، شتا، اس طرح کر کے ہیں۔ اگر فضائل کے اعتبار سے اس مہینے کا جائزہ لیں تو یہ مہینہ اس اعتبار سے نہایت ممتاز ہے کہ اس مہینے کی 9 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور اس مہینے کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ اگر مسنون اعمال کی طرف جائیں تو اس مہینے سے مخصوص کسی نیک عمل کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں، نہ اس کی فضیلت ہی کسی حدیث میں پائی گئی اور نہ ہی قرآن میں اس کے متعلق کوئی شے پائیں گے۔ لہٰذا جو مسنون اعمال عام دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ اس مہینے میں بھی کیے جائیں گے، جیسے ایام بیت کے روزے، جیسے پیر اور جمعرات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو صدقہ خیرات یا ذکر ہمارے عام معمولات میں اپنے شامل ہیں وہ سب اس کے ساتھ رہے گا، لیکن قرآن اور حدیث میں کسی خاص فعل کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات اس میں یہ بھی جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ النبی جب بنا دیا تھا اور اس کے بعد تقریباً 10 سال تک، ٹھیک ہے، بار بار ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آیا، لیکن اس پر تمام صحابہ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص فعل کی طرف کوئی حدیث کچھ نہیں ملتا۔ اچھا، اب معاشرے کی طرف نظر ڈالیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں جو رسوم اور بدعات کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ربیع الاول کا چاند دیکھ کر لوگوں کو عید مبارک کہنا یا آمد عید کا اعلان کرنا۔ نمبر 2، مہینے بھر محافل میلاد کا انعقاد کرتے رہنا اور محافل میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنا اور اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جانا۔ پھر 12 ربیع الاول کو تیسری عید قرار دینا اور اس کو اللہ اور رسول کی مقرر کردہ عیدوں سے زیادہ اہم سمجھنا۔ ہمارے لیے عیدیں 2 ہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہی 2 ہیں خاص۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ منایا کرتے۔ پھر اس میں جشن میلاد منانا، بسوں، کاروں، ٹرالیوں، بیل گاڑیوں کی صورت میں جلوس نکالنا یا اس میں شرکت کرنا، مختلف مقامات پر جھنڈیاں لگانا اور مبالغہ آمیز نعتیں پڑھنا۔ یقین جانیں اکثر و بیشتر جو الفاظ نعتوں میں شعریہ استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کو ان کے معنی نہیں پتہ ہوتے، اور مبالغہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے۔ واللہ اسے بہت سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ شرکیہ الفاظ اللہ کی ذات اور اس کی بڑائی بیان کرنے میں ہم زمین اور آسمان کے قلابے ملا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے اور پھر خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے کچھ حدود کو انسان کو وہ حدود تعین کرنی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد ہے، اللہ کی تعریف کی کوئی حد نہیں ہے، بندوں کی تعریفوں کی حد ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک خاص اس دور کا فتنہ ہے اور بار بار نظر آتا ہے، خانہ کعبہ، روضہ مبارک، مسجد نبوی اور دیگر مقدس مقامات کے یہ جو اتنے مقدس مقامات ہیں ان کے ماڈل تیار کر لینا اور ان کا طواف کرنا، اور آتش بازی، ہلڑ بازی، رقص و سرور کی مخلوط اور غیر مخلوط محفلیں جمانا، سبز لباس کا سب کا زیب تن کر لینا، اور اتنی اس چیز کو اہمیت دینا، ہم قرآن پڑھتے ہوئے
اس کے مخارج، اس کی چیزیں، اس کی باتوں میں اتنا غور و فکر نہیں کرتے جتنا کہ اس کو لیے ان نعتوں کو اور ان چیزوں کو لا کے کرنا شروع کر دیا ہے۔ بعض دفعہ تو یہ تک شکایات آئیں کہ گانوں کی طرز کے اوپر جو موسیقی کا انہوں نے ایک بنایا تھا گانا، اس کی لے پر نعتیں پڑھی جا رہی تھیں۔ واللہ یہ مسلمان کو شوبہ نہیں دیتا۔ اللہ کا خوف کریں اور دین کو اتنا ہی لے کر چلیں جتنا کہ بتا دیا گیا، کیونکہ قرآن نازل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آیت آ چکی ہے ہم سب کے پاس، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہارے لیے اللہ نے کیا کیا؟ دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت نازل کیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ تو آپ سمپل ترجمے میں بھی سمجھ سکتی ہیں۔ کوئی بھی کام نیکی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث، سیرت، سنہ کے مطابق نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بعمل بنائے اور قرآن و سنہ پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب۔